اغوا کر دیا گیا. ان کی بہنیں تھی علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم, وہ ایک پیغام رسانی کے ایک طریقہ کار تھا, ان کو اندر کیا ہوا ہے اور ان کا کیس بھی 19 تاریخ تک ملتوی کر دیا گیا تاکہ اس درمیان ملاقات نہ ہو. ہمیں یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کب تک رہا ہو جائیں گے؟ وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ رہا کرانا ہی نہیں چاہتے, اپنی دکانداری چمکاتے پھرتے ہو. خان صاحب کی جیل کی جو ہے وہ لائٹ بند کر دی گئی ہے, انہیں پراپر جو سہولیات دیے جانی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی ہیں, اور جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. یہ اگر کوئی سمجھے نا کہ آواز بند کی جا سکتی ہے یا لوگ چپ ہو جائیں گے, ایسا عمل نہیں ہے. عوام جو ہے رائے رکھتی ہے, چاہے کوئی صحافی ہو, تجزیہ نگار ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی انجینئر ہو, کوئی وکیل ہو یا کوئی ہو. سوشل میڈیا پر اور دوسرا آپ لوگوں کی کمپین جو ہے کوئی کمزور پڑ گئی ہے کہ جو براہ راست گالیاں دے بک رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں ان کا بھی کوئی جواب نہیں دیا جا رہا اور ان کا بندوبست نہیں کیا جا رہا اور یہ کہانیاں پھیلا رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام عائشہ چودھری ہے اور میں سیاسی لوگ نیوز چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ہمارے کو ہوسٹ کے طور پر خدیجہ نوید صاحبہ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ دینے کے لیے سینئر اینکر پرسن چودھری غلام حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرمائے وہ ہیں جی نعیم حیدر پنچوٹا صاحب, اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ سارے؟ میری طرف سے سب کو سلام ہے جی, بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی, میں چودھری غلام حسین صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ ان سے پہلے سوال پوچھیں. سوال تو یہ پوچھنا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو قریبی عزیز و اقارب ہیں ان کو جس طرح انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, آئے دن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, اور 8 دن ہو گئے ہیں خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی ہے, ان کا کوئی اتا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. اور نعیم حیدر پنچوٹا صاحب کے قریبی عزیز یعنی ان کے بھائی جو ہیں انتظار حسین پنچوٹا صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں, ان کو بھی ہفتہ ہو گیا ہے, نامعلوم لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں اور ان کو بھی ابھی تک ان کی رہائی نہیں ہوئی, نہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. تو پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ کا کیا موقف ہے؟ ایک نمبر 2, آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ 2 اور نمبر 3, یعنی اس طرح ہی سکے سے مل مایا, یعنی آپ لوگ سفر کرتے رہیں, قوم سفر کرتے رہی اور یہ ڈگڈگیاں بجا کے ناچتے رہیں اور اپنی فتح کے شادیانے اور ہم نے یہ کر لیا اور ہم نے وہ کر لیا کرتے رہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ نعیم حیدر پنچوٹا صاحب نے جان پر کھیل کر ہر روز رات دن ایک کیا ہوا ہے. کبھی ان کا گھر توڑا جاتا ہے, کبھی ان کا دفتر توڑا جاتا ہے, کبھی ان پر حملے ہوتے ہیں. جس دن 9 مئی کو خان صاحب کو ہائی کورٹ سے اغوا کیا, اس دن ان پر فزیکلی تشدد ہوا اور یہ خونوں خون ہوئے تھے. میں نے دیکھا ہے کہ اس بہادری سے یہ نعیم حیدر پنچوٹا اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اپنی جگہ بنا رہے ہیں, اور محنت اور ذہانت سے اور وکالت سے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے کام میں برکت دے اور ان کو محفوظ رکھے اور عزت میں اضافہ ہو. تو ہمیں یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کب تک رہا ہو جائیں گے؟ وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ رہا کرانا ہی نہیں چاہتے, اپنی دکانداری چمکاتے پھرتے ہو. بہت جگہ جو صاحب آپ نے موقع دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پلاننگ ہے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یا احتجاجوں کے حوالے سے یا انتظار بھائی کا آپ نے پوچھا, دیکھیں ایک جمہوریت جو ہوتی ہے, جمہوریت کا ایک جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ اس جمہوریت کے اندر ہر ایک کو بولنے کا حق ہوتا ہے, احتجاج کرنے کا حق ہوتا ہے, موو کرنے کا حق ہوتا ہے, جلسہ کرنے کا حق ہوتا ہے, ریلی نکالنے کا حق ہوتا ہے, اپنی آواز بلند کرنے کا. کہ کوئی اگر آپ کے ملک کے اندر اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ملک کی عوام جو ہے اس کے پاس یہ آئین پاکستان آرٹیکل 16 یا 19 مختلف اس کے آرٹیکلز ہیں جو حق دیتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ویسے تو جمہوریت نام کی ہے, آئین بھی موجود ہے, لیکن پریکٹیکلی نہ جمہوریت نظر آتی ہے نہ آئین نظر آتا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں یہاں پاکستان کے شہریوں کو حاصل ہیں. عمران خان صاحب کو جھوٹے مقدمات میں اندر ڈالا گیا اور پھر عدالتوں کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ فوراً دیکھتے کہ کیا معاملہ ہے اور کیسے اس کو جو ہے وہ سلجھانا ہے اور کیسے ان کی رہائی ممکن بنانی ہے. اب عدالتوں کے اندر ججز جو ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ انصاف, ان کو تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ کئیوں کے استعفے دلوائے گئے مجبوراً, کسی نے لیٹر لکھا اس پر کچھ نہیں ہوا, کئیوں کو ٹرانسفر کر دیا گیا. تو عدالتوں کے اندر ایسے جج بٹھائے گئے خاص طور پر ٹرائل کورٹ کے اندر کہ وہاں پر سزائیں بھی جاری رہیں
उनकी जो है रिहाई भी ना हो सके, हाई कोर्ट में कहीं आता है, एक केस खत्म होता है, नया फिर पीछे से बना दिया जाता है। अब ये एक लीगल वे था, साथ जो पॉलिटिकल वे था, जो मैंने कहा आपसे पहले गुजारिश की कि जमहूरियत के अंदर ये चीजें हैं। लीगल वो आपका फ्लॉप हुआ और आप उसके अंदर अभी भी गए हुए हैं, क्योंकि आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आप कोई अगर कहे कि आपने जो विड्रॉ करना है और कल आप कहें कि छोड़ नहीं रहे या रिहा नहीं, तो कहना कि कोई आपने कोई दरखास्त दी है किसी फॉर्म, तो आपने करना है। साथ आपका पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल ये सूरत है कि जब भी एहतजाज की कॉल दी जाती है, छापे, गिरफ्तारियां, अखबार, अब आपको पता ही होगा कि MNAs हमारे सेनेटर और उनको क्या क्या उनके फैमिलीज के साथ किए, कारोबार बंद किए जा रहे हैं, उनके भाइयों को उनके रिश्तेदारों से बयान दिलवाए जा रहे हैं कि फलाना सेनेटर जो है वो तहरीक इंसाफ ने अगवा किया हुआ है, यानी तहरीक इंसाफ का सेनेटर है या MNA है तो उसको तहरीक इंसाफ ने ही अगवा भी कर लिया। ये कैसी मंतिक है? तो एक नैरेटिव ऐसा बिल्ड दूसरी तरफ से किया जाता है जैसे जो है वो बड़ा गलत तरीके इंसाफ कर रही है, हालांकि ये सारा कुछ जो मैंने आपसे गुजारिश की है इससे कई गुना ज्यादा जो है वो तरीके इंसाफ के साथ की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर वो किया जा रहा है, चाहे वो आइन की पामाली हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल ना करना हो या कुछ हो। अब इंतजार हुसैन पंजोता वो भाई है मेरे, खान साहब की सेहत के हवाले से मुख्तलिफ चीजें चली, खान साहब की जो है वो पाबंदियों के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश की कि किस तरह उनके ऊपर सख्तियां की गई हैं या उनकी सेहत खराब है। तो हम ये चाहते थे कि जो एक्सेस रोटी की ये जानबूझकर समातें मुलतवी की गई कि किसी सूरत हमारी मुलाकात हो जाए। इंतजार हुसैन पंजोता ने दरखास्त दी, उन्हें अगवा कर दिया गया। उनकी बहनें थी अलीमा खानम और उस्मा खानम, वो एक पैगाम रसानी के एक तरीकाकार था, उनको अंदर किया हुआ है और उनका केस भी 19 तारीख तक मुलतवी कर दिया गया ताकि उस दरमियान मुलाकात ना हो। तीसरा वो समातों वाला मामला था जहां पर बुकला भी एक्सेस उनको होती थी या साफी थे, वो भी बंद कर दिया गया। वैसे बुकला की मुलाकात वो भी बंद कर दी गई। तो हम ये इस्तदा इनसे कर रहे थे, बारह कर रहे थे कि जनाब आप नो डाउट पूरी दुनिया को पता है कि आप फॉर्म 47 वाले हैं, लेकिन ये उनका राइट है, वो एक कैदी है, एक प्रिजनर है, वो सजा याफ्ता कैदी नहीं है, तो आप उनसे एक्सेस करवाई जाए। लेकिन ताहाल ऐसा नहीं किया गया और हमने इसलिए डी चौक की कॉल भी दी कि अगर आपने इजाजत करवा दी तो फिर ठीक है, ना करवाई तो हम पुरअमन एहतजाज का हक रखते। मामला हल नजर आ रहे होते हुए या टेबल पे मुज़ाकरात के थ्रू बेहतर होना था, क्योंकि सिचुएशन तो ज़्यादा ख़राब नहीं होती जा रही है दिन ब दिन। देखिए सिचुएशन खराब वो ही कर रहा है जो इस मुल्क का दुश्मन। पाकिस्तान तरीके इंसाफ चाहती है कि कानून और आइन की बालादस्ती हो, आइन की सुपरमेसी हो। पाकिस्तान तरीके इंसाफ चाहती है अवाम का मैंडेट तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई मौक़िफ़ है ओवरऑल पार्टी का जो खान साहब का मौक़िफ़, ये खान साहब का मौक़िफ़ भी तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ है या इस वक्त अवाम का मौक़िफ़ है। तो ये किसी सूरत जो है घुसपैठी जो है वो ये नहीं चाहते कि ऐसा अमल, वो नहीं चाहते कि अवाम का मैंडेट, क्योंकि अवाम का मैंडेट अवाम को वापस मिलेगा तो बिलावल भी अंदर होगा, जरदारी भी अंदर होगा, नवाज शरीफ भी अंदर होगा, शहबाज शरीफ भी अंदर, क्योंकि वो सारे आ रहे हैं। ये कैसा मुल्क है जहां पर शहबाज शरीफ जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी दूसरे दिन ही उसे वजीर आजम बना दिया गया, उससे एक दिन पहले। तो ये कैसा मुल्क है जहां पर नवाज शरीफ हमेशा जब भी वो इक़्तिदार से हटा डील करके बाहर चला गया। इमरान खान वो आदमी है जो कौम के साथ खड़ा है, जो अवाम में रहा है, जिसने गोलियां खाई हैं, जिसने मुकदमात फेस किए, लेकिन वो मुल्क से भागा नहीं है, तो इसलिए उसे लोग पसंद करते हैं, उसके साथ खड़े हैं। और दूसरी तरफ ये घुसपैठी, और इंशाअल्लाह ताला ये अगर कोई समझे ना कि आवाज बंद की जा सकती है या लोग चुप हो जाएंगे, ऐसा अमल नहीं है। अवाम जो है राय रखती है, चाहे कोई साफी हो, तजियादार हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई वकील हो या कोई हो, आप आवाज नहीं बंद कर सकते, और ये अवाम की आवाज। जी नईम साहब, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर जमहूरियत के नाम पर आमरीत नहीं है, क्योंकि अगर जमहूरियत होती तो जो फैसला था अवाम का 8 फरवरी का 9 फरवरी में जो होना था वो नहीं हो सका, तो ये तो फिर अवाम के साथ भी जो है वो मजाक किया गया और हुकूमत जो बनाई गई है आर्टिकल्स को चेंज करके और फॉर्म 45 को 47 में चेंज करके। तो आप बताएं कि इसमें क्या सूरत हो सकती है और इस वक्त जो है वो पीटीआई को किस तरह रिहाई मिल सकती है, उनके रहनुमा को भी, और खुद पीटीआई जो है एक आज़ाद जो जमात कब बनेगी? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर पहले जो मामला लगते रहे वो भी इसी सूरत हाल के अंदर सारी चीजें होती रही। इसी पाकिस्तान के अंदर ये क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब का ये नहीं ख्वाब था कि जमहूरियत पर हमला किया जाए, मार्शल लॉ लगाए जाए, आज़ादी राय पर पाबंदी हो, रहने पर पाबंदी हो, बात करने पर पाबंदी हो, किसी जमात के अंदर शमूलियत के ऊपर पाबंदी हो, या कोई इस तरह की एक्टिविटी जो सारा किया गया। अब उस वक्त ये मीडिया, ये दौर इस तरह से अवाम के अंदर एक्सेस रसाई लोगों तक एक मैसेज का, अब यहाँ अगर एक बात करें ना 1 मिनट में
پاکستان کے ہر واٹس ایپ گروپ میں، ہر واٹس ایپ پہ ہر بندے کے پاس 1 منٹ میں پہنچ جائے گی. تو یہ اس وقت کے دور کے اندر تبدیلی ہے. لیکن جہاں تک ہم نے اپنے بڑوں سے بھی یہاں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ سنا ہے کہ جو جتنے مارشل لا رہے اس سے پہلے رہے، جو آج ہو رہا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوا. اور جو آج ہو رہا ہے وہ کھلے عام ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے، کسی کو اٹھاتا ہے، جھوٹے مقدمات بناتا ہے. وہ نہیں میں پنجوٹا صاحب مینو چیمہ صاحب بڑھا چلے چاہے غلام صاحب نارائی. جی غلام حسین صاحب، میں وہی گزارش کر رہا ہوں. تو غلام حسین صاحب یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر سب کو پتہ ہے، جو کرنے والوں کو بھی پتہ ہے. آپ جتنا ان کو ٹیگ کر کے کہیں، آپ کہیں کہ آپ نے اٹھا لیا، آپ نے فیکٹریز کی سیل کر دی، آپ نے اس کے بھائی کو اغوا کر لیا، دکھائی ہے. کیونکہ اخلاقی طور پر ہم بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں. خاص طور پر وہ چند لوگ جو چاہتے ہیں اپنے، باقی تو پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. حیدر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ پچھلے 2 سالوں میں کتنے پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، کتنے بیچارے اپنی مجبوری کے تحت فرار ہو گئے، اور کتنے کے مقدمات ہو چکے ہیں ابھی تک پی ٹی آئی کے ممبرز کے اوپر اور ادھر ادھر؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح عمران خان صاحب کو اغوا کیا گیا، لوگ پرامن احتجاج کے لیے وہیں گئے جہاں پر انہیں تھا کہ انہوں نے کیا. فار ایگزامپل رینجر نے اٹھایا، انہوں نے تشدد کیا، سارا کیا، تو ڈیفینیٹلی رینجر آفر کے سامنے ہی جانا تھا کہ یہ اس ادارے نے کیا ہے. تو اس میں ایک پورا ڈال کے کہ آپ احتجاج کیوں کرنے آئے ہیں، اور وہ ویڈیوز بھی ساری لوگوں کے سامنے. تو اس وقت بھی 10,000 لوگ جو ہیں وہ سارے 45 منٹس کے اندر جو ہے وہ اٹھا لیے گئے. ملٹری ٹرائل بھی چل رہا ہے، ابھی 85 لوگ جو ہیں وہ اس وقت ملٹری کسٹڈی کے اندر ہیں، اور کافی سارے لوگوں کی اس وقت ضمانتیں ہوئی کیونکہ جھوٹے مقدمات ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کی ابھی بھی باقی ہیں، جہاں پر لیڈرشپ کی بھی باقی ہیں، جو پنجاب کے اندر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. دوسری طرف جو جتنے احتجاج ہوئے، ہر احتجاج کے اوپر ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کے اوپر مقدمات بنایا گیا. اب بھی جو ہمارا 4 تاریخ کو تھا اس وقت 3,000 لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے، اور 3,000 میں جو ہے وہ مختلف لوگوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. 700 اور کوئی اوپر فگر ہے 40 یا 44 لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی حد تک جو ہے وہ اس وقت قید میں ہیں. باقیوں کی ضمانتیں ہم نے کروا لی ہیں. اسی طرح مختلف ضلعوں کے اندر جو گرفتار کی، جیسے ملتان ہے، وہاں پر ہم نے لوگوں کو رہا کروا لیا ہے. تو یہ جو ہے سارا عمل یہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ پرامن احتجاج نہ کریں، آپ چوری اور ڈاکے کو ایکسپوز نہ کریں، آپ نہ کہیں کہ عوام کا مینڈیٹ ہو، آپ نہ کہیں کہ قانون کی بالادستی ہو، آپ نہ کہیں کہ ملک ہمارا آزاد ہو، آپ نہ کہیں کہ اس مافیا سے جان چھوٹے. خان صاحب کا مرائل کیسا تھا جب آپ لاسٹ ملے ان کو؟ دیکھیں غلام حسین صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں بڑا پہلے بھی ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جب بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کے اندر ایک لمحے کے لیے یہ فیل ہوا کہ ہم زمان پارک بیٹھے ہیں یا اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہیں. باہر ہمارے اوپر مقدمات ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر مقدمات. تو ایک ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر مقدمات ہیں، یہ سارا سلسلہ ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے. لیکن خان صاحب کے حوصلے جو ہیں وہ بہت زیادہ بلند ہیں، وہ بہت زیادہ موٹیو. انہیں پتہ ہے کہ انہیں اٹھایا جائے گا، انہیں پتہ ہے کہ انہیں اندر رکھا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اور مقدمات بنائیں گے. ملٹری ٹرائل کا بھی ذکر کرو تو وہ ہنسی ہنسی سے آگے سے بات کرتے ہیں. ہاں قوم جو ہے وہ ضرور اس حوالے سے رکھتی ہے، لیکن خان صاحب نے کبھی پرواہ نہیں، وہ کبھی اس حوالے سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا مقصد ہونا کوئی، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو راستے کے اندر رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن بغیر قربانی کے یا بغیر کسی سیکریفائز کرنے کے کوئی بھی مقصد اچیو نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. تو وہ اسے مشن لے کر چل رہے ہیں، اور اپنے مشن کے اندر ان کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ ہم نے پاکستان کو آزاد کرانا ہے، پاکستان کے اداروں کو آزاد کرانا ہے، کسی ایک کی منشا کے مطابق نہ بلکہ عوام کی رائے کے مطابق. علیمہ صاحبہ کا کیا سٹیٹس ہے؟ ان کی کوئی ضمانت کا کوئی سین نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جیل میں بھیج دیا ان کو. خانم صاحبہ دیکھیں، وہ ایک حوصلے کی ایک جو مثال ہے، جس طرح ان کے بھائی اور ان کی بہنیں یا ان کا بھانجا یا ان کی تیسری بہن نورین، یہ پوری فیملی جو جس طرح سے سفر کر، ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ، ان تمام کے حوصلے دیکھ کے فخر فیل ہوتا ہے، اور ہوتا ہے کہ ہر ایک کا خاندان اللہ تعالیٰ کرے اور ایسا ہی. اور یہ جذبہ لوگوں کے اندر بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے لوگ بھی پیرا ہیں کہ کسی کا بیٹا اٹھایا جاتا ہے، بھائی اٹھایا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں. یہ انہیں کو دیکھ کے کہتے ہیں. جہاں تک ان کی بات ہے تو ان کے اوپر مقدمات دہشت گردی کے بنائے گئے، اور کہا گیا کہ انہوں نے بڑا کوئی وہاں پر لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ بجایا اور لوگوں کو اتحاد دلایا،
وہاں پر لوگوں کو اکسا کر ان کو جناب کہا کہ حملہ کرو، یہ کرو، خود بھی کوئی پتہ نہیں کیا کیا پکڑا ہوا تو سارا ایک فیک مقدار آرام سے کھڑی تھی. وہ پرامن احتجاج میں پچھلی دفعہ بھی گئی، اس دفعہ بھی وہ گئیں. یہ نہیں ہو کے گئیں کہ وہ اس لیے وہاں پر کھڑی ہیں کہ ان کے بھائی جو ہے وہ اس کے لیے کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ اسے رہا کرو، بلکہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ملک کے اندر قانون کی بات. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا، خان صاحب نے کبھی کہا کہ میری رہائی کے لیے بات کریں، بلکہ وہ کہتے ہیں اس ملک کی بات ہے، اس ملک کو آزاد کرایا جائے. تو یہ ان کا پیشن ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ ہمارا موقف ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں، عوام کہتی ہے کہ خان صاحب کی رہائی کی جائے، لیکن انہوں نے کبھی اس چیز کو پرائرٹی نہیں کی کہ وہ اپنی حد تک کہ اپنے بھائی کی حد تک کوئی بھیک مانگیں یا بات کریں. کہ معزز عدالت جو ہے فوراً بیل کے اوپر ڈیسیژن دے سکتی، لیکن جان بوجھ کر 19 ڈیٹ دی گئی ہے. اب 19 تک نوٹس میں سماعت ملتوی ہوئی ہے تاکہ مقصد کیا ہے کہ وہ ملاقات جو درمیان والا ایک پیغام رسائی والا معاملہ ہے وہ نہ ہو اور ان کو ڈرایا جا سکے، دم جا سکے، وہ اپنے موقف سے پیچھے ہو جائے. لیکن یہ سارے حربے ہیں، کامیاب نہیں ہوگے انشاءاللہ. جی سر، یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خان صاحب کی جیل کی جو ہے وہ لائٹ بند کر دی گئی ہے، انہیں پراپر جو سہولیات دی جانی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی ہیں، اور جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، وہ پراپر جو جس طرح ایک سابق وزیر اعظم کو سہولیات دی جاتی ہیں جیلوں میں ویسے ہی ہم دے رہے ہیں. تو اس میں کتنی زیادہ صداقت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیل انتظامیہ جو ہے وہ انڈر کس کے ہے؟ وہ انڈر ہے عثمان 47 کی حکومت کی، وہ وزیر اعلیٰ کے اندر ہے یا محسن نقوی کے اندر ہے، جو بھی اس کے اندر شامل ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک گرج رکھتے ہیں، وہ ایک مخالف ہیں، وہ تو انہوں نے اندر ڈالا ہوا ہے. تو انہیں کے نیچے انتظامیہ ہے تو انہوں نے اسی کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے جو اوپر سے ان کو باس کی طرف سے حکم آئے گا. تو ان کے اوپر ہمیں یقین ہے. ہمیں یقین اس وقت ہوگا جب ہمارا کوئی بندہ جائے گا، جب ان کی بہن جائے گی، جب ان کا بھائی جائے گا، جب کوئی وکیل جائے گا، جب کوئی ڈاکٹر جائے گا. وہ جا کے دیکھے گا، وہ پوچھے گا، وہ چیک کرے گا کہ ان کی صحت کیسی ہے، وہ چیک کرے گا کہ کیا سختیاں کی گئی ہیں، اس کو ہٹانے کے لیے سدے باپ ہم آگے اس کی طرف بڑھیں. جہاں تک بات ہے عمر فاروق صاحب نے، انہوں نے پورا رول ادا کیا ہے اس سارے معاملے کے اندر، کیونکہ ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. انہوں نے اس پٹیشن کے اوپر فیصلہ یہ دیا کہ 17 تک تو بین لگا ہوا ہے سیکیورٹی معاملات میں. سیکیورٹی کون سی بھائی؟ اڈیالہ جیل جو ہے وہ پنڈی میں ہے اور یہاں ایس سی او کانفرنس ہونی ہے اسلام آباد کے اندر اور وہ ہو رہی ہے. 14 کے بعد مہمانوں نے آنا ہے. آپ جو ہے اس سے پہلے ہی 3 تاریخ سے آپ نے بین لگایا ہوا ہے. تو یہ ایک بہانے ہے. انہوں نے سماعت بھی 17 کے بعد ملتوی کر دی کہ 17 کو جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ان کی فیملی جو ہے ان کی ملاقات کروائی جائے، وہ بھی جیل مینول کے مطابق. تب تک پابندی ہے تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو ہر ایک اس میں اپنا رول ادا کر رہا ہے، لیکن کوئی سمجھے کہ سارے رول ادا کرنے سے جو ہے وہ معاملہ ٹوٹ جائے گا یا حوصلہ ٹوٹ جائے گا یا ہمت ٹوٹ جائے گی یا کوئی مقصد اچیو کر لیں گے. تو نہیں، ایک پلان ہوتا ہے جو انسان بناتا ہے اور ایک پلان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بناتا ہے. جو وہ پلان بناتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. نعیم حیدر پنجوتھا صاحب، آپ نے کافی تفصیل سے بات کر رہے ہیں. یہ 2 آسپیکٹس ہیں جن کے اوپر میں آپ سے یعنی گزارش کروں گا ایک عام دردمند پاکستانی کے طور پر، کہ ایک یہ 50 کے قریب انہوں نے بندے چھوڑے ہوئے ہیں جو جعلی جان دانشور ہیں یا صحافی ہیں یا اینکر ہیں یا مشتنڈے ہیں یا ایسے شخصیتیں ہیں جنہوں لوگوں نے خان صاحب کی جان لینے کے لیے ان پر براہ راست حملے کیے، ان کے یہ وکیل بنے ہوئے تھے. یہ گالیاں دے رہے ہیں، باقاعدہ نیکڈ بلیٹنٹ گالی گلوچ کر رہے ہیں، اور روز ان کی آپ ایکس پر پڑھ لیں یا ادھر ادھر بیانات، یہ نہیں میں ان کو دہرا نہیں سکتا جو یہ لکھ کے گالیاں دے رہے ہیں. آج وہ جو ایک صاحب ہے جو ہمارے ساتھ پروگرام میں بیٹھا ہوتا ہے رپورٹرز میں، حسن ایوب صاحب، اس نے کہا کہ جب خان صاحب نے پہلی کال دی تھی احتجاج کی 4 اکتوبر کی، تو اس کے بعد ان سے جو ایک مشقتی تھا وہ لے لیا گیا ہے اور اب خان صاحب خود کپڑے دھوتے ہیں. یعنی they are taking sadistic pleasure in the miseries faced by ex-Prime Minister, the most powerful, popular leader of Pakistan، اور پوری دنیا میں جو پاکستان کی پہچان ہے عمران خان کی، اور جو ہر ایک جگہ پوری دنیا ان کے لیے ہمدردی کی ویو آئی ہوئی ہے. کوئی دن نہیں جاتا لوگ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں ان کے لیے دعائیں نہیں کر رہے اور ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی میں ادھر آیا ہوا ہوں اور میں دعائیں کر رہا ہوں، اور یہاں بھی ہر جگہ سے آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے، وہ بھائی تم خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا نظام کہ جاؤ لوگوں کو مارو، ان کو کیا رائٹ دیا ہوا ہے؟
آپ میرا خیال ہے اب سوشل میڈیا پر اور دوسرا آپ لوگوں کی کمپین جو ہے کوئی کمزور پڑ گئی ہے کہ جو براہ راست گالیاں بک رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں ان کا بھی کوئی جواب نہیں دیا جا رہا اور ان کا بندوبست نہیں کیا جا رہا، اور یہ کہانیاں پھیلا رہے ہیں جی خان صاحب اچھا چلو جی خان صاحب اگر کپڑے دھو رہے ہیں تو سو واٹ، انہوں نے کوئی کیسے کھوتی چوری کی ہے، ہی از لیڈر آف دس کنٹری، تو پنجوٹا صاحب ان کا تو کچھ بندوبست کرائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ کچھ دوست جو ہیں کچھ جو ہیں وہ رپورٹرز ہیں یا کوئی تجزیہ نگار ہے یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ صرف اور صرف اس لیے کریٹیسزم کرتے ہیں یا ایسی خبریں پھیلاتے ہیں کہ ان کو ویٹیج ملے، ان کو جو ہے وہ لوگ جو سنیں اور ان کو کہیں کہ یہ بات کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے۔ بے شک ان کو گالیاں پڑیں، اگر آپ دیکھیں کہ کوئی حسن بھائی ہوں یا کوئی اور ہو، اگر وہ ٹویٹ کریں گے تو ان ٹویٹ کے نیچے دیکھیے گا کہ وہ لوگ کیا لکھیں، تو وہ ان کو جو ہے لوگ تو جواب دیتے ہیں لیکن اس چیز سے ان کو فرق نہیں پڑتا اور اس لیے اس چیز کو مزید وہ ٹول دیتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سوچ کہ اگر مجھے جو ہے وہ میں کام کرتا ہوں اور مجھے گالیاں پڑیں اور میں پھر کہوں کہ یہ بڑا زبردست ہے، گالی بھی پڑ گی لیکن میں مشہور ہو رہا ہوں، تو میری یہ اپنی ہے، یہ میرے اپنی سوچ ہے یا میرا اپنا وہ نظریہ ہے یا میری اپنی ایک انسانیت کے ناطے یہ ہے یا پنجابی کہنے ہیں کہ میں اپنا میرا ڈیٹ پانے ہیں، تو وہ اس کی اپنی ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ اس چیز کا ہم نے اس کو کیا کاؤنٹر دینا ہے، آپ نے اس کو کاؤنٹر دے کر اس کو ویلیو دینے والی بات ہے۔ جہاں بات ہے کسی موقع کے اوپر یا کوئی روزمہ بخاری ہیں یا باقی ہیں تو ہم ان کو ضرور جواب دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ حسن ایوب ہو یا کوئی اور ان کو تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ جواب بھی دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جواب دینا یہ ہے کہ ان کو ویٹیج دینا ہے، تو اس لیے ان کو اگنور کرنا چاہیے، بلکہ بتانا چاہیے کہ عمران خان کے اوپر جتنی آپ سختیاں کر لیں، آپ بے شک ان سے باورچی لے لیں، آپ بے شک جو مرضی ہے کر لیں، یہ ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے کہ جو ایک رائٹس ہیں جو کہ آپ کو ایک ہیومن بینگ رائٹس آپ کو حق ہے یا ایک جیل مینر کے مطابق جو آپ کا حق ہے وہ دینا چاہیے، لیکن یہ سارا آپ کر لیں، سارا کچھ کر لیں، جو مرضی ہے کر لیں، عمران خان کا حوصلہ آپ توڑ نہیں سکتے، عمران خان کی آپ ہمت توڑ نہیں سکتے، یہ سارا کیا اس لیے جا رہا ہے کیونکہ وہ ٹوٹ نہیں رہے، وہ ڈیل نہیں کر رہے۔ نواز شریف تھا، زرداری تھا، یہ جیل کے اندر تھے لیکن انہیں سزا کے باوجود ہاسپٹل میں رکھا جاتا تھا کیونکہ وہاں پر ان کو جو ہے پروٹوکول حاصل تھا، ہاسپٹل کے اندر انہوں نے تو جیل کاٹی، انہوں نے تو سختیاں لی نہیں ہیں، مزے سے رہے ہیں اور ایک لوگوں کے اندر ہمدردی دلوائی کہ دیکھیں جی ہمیں جیل میں رکھا ہوا ہے، جھوٹے کیسز میں رکھا ہوا ہے، آج بھی وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا ہے، بھئی آپ کو نکالا ہے، آپ نے کرپشن کی ہے، آپ نے لوٹ مار کی ہے، آپ کے بھائی نے کی ہے، آپ کے پورے خاندان نے کی ہے، کوئی ایک خاندان کا بندہ دکھا دینا کہ آپ کا کوئی خاندان کا بندہ ایک ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو یا کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے تو سارے کاروباری اپنے اولاد جو ہے اس کو ترغیب دی ہے کہ آپ نے بھی آنا ہے اور آپ نے بھی آ کر پالیٹکس کے اندر چوری ڈاکہ اور اس ملک کو لوٹنا ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں۔ جی سر، بہت بہت شکریہ نعیم حیدر صاحب آپ کا، اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کا بھی، خدیجہ نوید صاحبہ آپ کا بھی۔ لاسٹ میں یہی کہوں گی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔